بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں باونا اور چایا نام کی دو غریب بہنیں رہتی تھی۔ بہت سالوں پہلے ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور ان کے پاس کھیتی باڑی کے لیے کوئی زمین بھی نہیں تھی جن سے وہ کچھ کما کے اپنا پیٹ پال سکے۔ لہٰذا وہ دونوں قریب کے جنگل سے کچھ پھل توڑ کر بازار میں بیچا کرتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن چایا بھاونا سے کہتی ہے، سن بھاونا، میں نے سنا ہے کہ دور جنگل کے بیچ میں طرح طرح کے خوبصورت پھل ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ پھل توڑ کر بازار میں بیچنے چاہیے، جس سے ہمیں بہت منافع ہوگا اور ہم بہت پیسے بھی کما لیں گے۔ تو بھاونا کہتی ہے، ہم اتنی دور جنگل میں کبھی نہیں گئے، وہاں کافی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ارے تم تو بیکار میں ڈر رہی ہو، ہمیں کتنے سالوں سے جنگل سے پھل توڑ کر لاتے ہیں، آج تک کچھ ہوا ہے؟ اور تو اور ہم نے آج تک کوئی جنگلی جانور بھی نہیں دیکھا۔ پھر ایک دن وہ دونوں بہنیں جنگل کی طرف چلنے لگتی ہے اور چلتے چلتے دور جنگل کے بیچ میں پہنچ جاتی ہے۔ اچانک اسے ایک بڑے درخت کے نیچے ایک چولہا اور اس کے اوپر ایک خوبصورت سی کڑھائی دکھائی دیتی ہے۔ اس جنگل میں یہ چولہا اور کڑھائی کیا کر رہے ہیں؟ اور مجھے تو یہ چولہا سونے کا معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے کسی پرانے زمانے کا ہے۔ تب اسی دوران اچانک کڑھائی کے نیچے آگ لگ جاتی ہے اور کڑھائی سوپ سے بھر جاتی ہے۔ بھاونا کہتی ہے، ارے واہ جی واہ، یہ تو جادو ہو گیا، مجھے ویسے بھی بھوک لگ رہی تھی اور اوپر سے سوپ کی یہ مزیدار خوشبو، میں تو خود کو روک نہیں کر پا رہی۔ اس طرح وہ سوپ پی لیتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ سوپ پیتے ہی بھاونا کا روپ بدل کر ڈراونا ہو جاتا ہے۔ چایا بھاونا کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، جبکہ بھاونا سوپ کی کڑھائی سے تلوار نکال کر چایا پر وار کرتی ہے اور چایا ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ چایا کو راستے میں مل جاتے ہیں اور چایا سے گھبرانے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ تو چایا دکھی ہو کر سارا واقعہ ان گاؤں والوں کو بیان کرتی ہے۔ تو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں، بیٹی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ہمیں اس جگہ لے چلو، ہم بھاونا کو پکڑ کر کسی بڑے تانترک کے پاس لے جا کر ٹھیک کر دیں گے۔ یہ سب سن کر چایا ان سب کو اس جگہ لے چلتی ہے۔ تو وہاں بھاونا اس ابلتے والے سوپ کی کڑھائی میں بیٹھ کر سوپ پی رہی تھی۔ جب سب لوگ یہ نظارہ دیکھتے ہیں تو سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف جب بھاونا کی نظر سب لوگوں پر پڑتی ہے تو وہ سوپ کی کڑھائی سے باہر آ کر سب پر حملہ کرتی ہے اور انہیں ایک جال میں بند کر دیتی ہے۔ تبھی گاؤں کے لوگ رونے لگتے ہیں کہ کس مصیبت میں پھنس گئے، بھاونا تو واقعی ایک خطرناک چڑیل بن گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ ارے کوئی تو بچا لو، ہمیں باہر نکالو، ورنہ یہ چڑیل ہم سب کو مار کر کھا جائے گی۔ اسی دوران ایک اور خوفناک چڑیل نمودار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ سب میری چال تھی اور یہ میرا جادوئی چولہا اور سوپ ہے۔ جو کوئی بھی میرا جادوئی سوپ پی لیتا ہے وہ میرے قبضے میں آ جاتا ہے اور میرے لیے لوگوں کا شکار کرتا ہے۔ اب میں تم سب لوگوں کو بھی جادوئی سوپ پلا کر اپنے قبضے میں کر لوں گی۔ لیکن اچانک وہاں ایک شیر آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر چڑیل ڈر کے مارے ایک درخت پر چڑھ جاتی ہے۔ ارے یہ تو جادوئی دنیا کا شیر ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ شیر درخت پر چڑھ کر چڑیل پر حملہ کرتا ہے اور اپنی ناکوں سے چڑیل کو چیر پاڑنے لگتا ہے۔ تو چڑیل کی چیخیں نکل جاتی ہے، ارے کوئی تو بچا لو، یہ تو مجھے مار دے گا۔ پھر کچھ ہی دیر میں
شیر اسے چیر پاڑ کر کھانے لگتا ہے اور اس طرح چڑیل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چڑیل کے ختم ہوتے ہی بھاونا ٹھیک ہو جاتی ہے اور شیر بھی غائب ہو جاتا ہے۔ چایا کہتی ہے، شیر کے بارے میں تو سنا تھا، پر یہ جادوئی دنیا کا شیر پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اچھا ہوا کہ صحیح سمے پر آ گیا، ورنہ یہ چڑیل ہمیں مار کر کھا جاتی۔ چلو جلدی کرو، اب یہاں سے چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور گھٹنا ہو جائے، مجھے یہ جنگل بالکل محفوظ نہیں لگتا۔ اس طرح وہ سب لوگ صحیح سلامت وہاں سے چلے جاتے ہیں اور خوشی خوشی گاؤں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔